کچھ لوگ صرف قلم کی طاقت سے جیت جاتے ہیں اور کچھ لوگ فوج کے ساتھ بھی ہار جاتے ہیں۔ ایسی ہی کہانی ہے بہادر شاہ ظفر کی، جو 1775 میں مغل فیملی کے گھر میں نیو دہلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں اقتدار ملتے ملتے ان کی 62 ایئرز ایج ہو گئی، اور انہیں تخت کا کوئی شوق بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کی دلچسپی ادب سے تھی اور شعر و شاعری میں تھی۔ انہیں موسیقی بھی پسند تھی۔ یہ باقی مغلوں سے بالکل مختلف تھے، اور یاد رکھیں جب انہیں اقتدار ملا اس وقت برٹش امپائر اپنے پنجے گاڑ چکا تھا ہندوستان پہ۔ مغل کو صرف تنخواہ ملتی جس پہ وہ اپنا گزارا کرتے۔ 1857 میں برٹش آرمی میں موجود مسلمان اور ہندوؤں نے بغاوت کر دی۔ اس کی وجہ انفیلڈ رائفلز تھیں جو برٹش آرمی میں انٹروڈیوس کرائی گئی تھی، جس کے کارٹریج آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جس کا مسالہ نکالنے کے لیے اسے دانت سے چبا کر اس کا کور نکالنا پڑتا تھا، اور وہ کور جو تھا وہ سور کی چربی اور گائے کی چربی سے بنا ہوا تھا۔ اس بات پر مسلمان اور ہندو سپاہیوں نے بغاوت کر دی، اور یہ بغاوت اتنی آگے چلی گئی کہ وہ باغی سپاہی بہادر شاہ ظفر کے قلعے پہنچ گئے، اور انہوں نے کہا کہ انگریزوں کے خلاف آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اب بہادر شاہ ظفر کرتے بھی تو کیا کرتے، وہ تو خود انگریزوں کی تنخواہ پر چلتے تھے، مگر انہیں لگا کہ انہیں اپنے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے انگریزوں کے خلاف، تو انہوں نے باغی سپاہیوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ان باغی سپاہیوں نے برٹش آرمی آفیسرز جن کو انہوں نے یرغمال بنایا ہوا تھا ان کو وہ قتل کر دیتے ہیں۔ اب اس پہ برٹش آرمی کہاں چپ رہنے والی تھی؟ وہ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سب سے ظالم افسر ہڈسن ولیم کو بولتی ہے کہ وہ جا کر اس بغاوت کو ختم کرے، یعنی بغاوت کا سر کچلے۔ اور یہ جو بغاوت تھی یہ صرف دہلی میں تھی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہڈسن اپنی برٹش آرمی کے ساتھ ان کے کمانڈ میں دہلی کی طرف جاتے ہیں اور وہ بغاوت کو کچل دیتے ہیں۔ یہ بات انگریزوں کو پتہ ہوتی ہے کہ بہادر شاہ ظفر بھی ان سپاہیوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اسی لیے وہ بغاوت کو چلنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کے پیچھے جاتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر اپنے قلعے میں نہیں ملتے۔ آخر کار انہیں ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان کی 2 بچوں کو ان کے سامنے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی لاشیں ہمایوں کے مقبرے کے ایک دروازے پر ٹانگ دی جاتی ہیں، اور وہ 2-3 دن تک ادھر ہی ٹنگی رہتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد اس دروازے کا نام خونی دروازہ پڑا، جسے آج تک خونی دروازے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد انگریز ان کا ٹرائل کرتے ہیں، انہیں کورٹ میں پیش کرتے ہیں، اور آخر کار یہ سزا دیتے ہیں کہ انہیں جلا وطن کر دیا جائے برما میں، رنگون میں، جہاں وہ باقی اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بادشاہ رہے گا جس کا کبھی قلعہ بھی ہوا کرتا تھا۔ اب کہاں ایک بادشاہ اور کہاں ایک چھوٹا سا گھر۔ بہادر شاہ ظفر اس گھر میں ان لمحات کے بارے میں جو لکھتے ہیں ہم آپ کو ان کے ہی الفاظ میں بتا دیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی شاعری کرتے ہوئے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، اس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے
سلسلے داغدار۔ اور کچھ عرصے بعد بہادر شاہ ظفر کی طبیعت کافی خراب ہو جاتی ہے، جس پر وہ اپنی آخری ریکویسٹ کرتے ہیں انگریز حکومت سے۔ ان کی آخری ریکویسٹ التجا یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم مجھے دفن کرنے کے لیے ہندوستان کی زمین دی جائے جہاں سے میرا تعلق ہے۔ انگریز ان کی یہ التجا بھی مسترد کر دیتے ہیں، ان کی یہ ریکویسٹ کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے، اور آخر ان کا انتقال برما میں ہی ہو جاتا ہے۔ دوستوں، انگریزوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ بہادر شاہ ظفر کو اتحاد سے ہی مٹا دیا جائے، مگر جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ کئی بار صرف قلم کی طاقت سے بھی انسان جیت جاتا ہے، اور کئی بار پوری فوج کے ساتھ بھی وہ ہار جاتا ہے۔ آج بھی انگریزوں کے اس ظلم کو اس مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے بہادر شاہ کے ساتھ کیا، اور مگر بہادر شاہ ظفر کی شاعری کو آج بھی پڑھا جاتا ہے اور انہیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، انڈیا کے آخری مغل کے طور پر، جس نے اپنی زمین کے لیے بغاوت کا حصہ بنا، اور اس کے لیے اس نے انگریزوں کی جیل بھی کاٹی، اپنے بچوں کی قربانی دی، اور جلا وطن بھی ہوا، اور ایسی زندگی گزاری جو ان کے خاندان میں کسی مغل بادشاہ نے نہیں۔ وہ عیش و آرام میں بھی رہ سکتے تھے، مگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا حصہ بنیں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں جو برٹش امپائر نے آخری مغل بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا، کیا وہ صحیح تھا یا نہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔